سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا شمس العلماء مفسر قرآن ادیب شہیر فضیلت الشیخ حضرت علامہ سید ابو الحسن اشرفی اوسی ادام المولا فضلو شہزادے شمس العلماء ہمدرد قوم ملت معمار قوم ملت حضرت His Eminence سید ظفر اقبال صاحب جناب مدد الہولانی شہزادگان شمس العلماء زینت اسٹیٹ باوقار علماء عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آئیے ہم اور آپ انتہائی محترم عقیدت کے ساتھ اپنے وسائل کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مستند نشین دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سرکار ابد قرار سید ابرار و خیال آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, ثبوت ڈالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, ستارے ہند سے مینا و جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. قوت عشق سے ہر پاس کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مستقبی ہے. حضرات محترم, وقت بڑا مختصر ہے اور ایسے وقت پہ چند ضروری گزارشات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مخدوم زادہ حضرت علامہ سید ابو الحسن اشرفی اور ان کے برادری گرامی وقار حضرت سید ظفر اقبال علامہ المولا فضلو کے حوالے سے, ان کی خدمات کے حوالے سے غائبانہ طور پہ یقیناً یہاں کے حوالے سے واقف تھا. ان کو پوری دنیا میں ان کے اور ان کے والد ماجد حضور شمس العلماء کے خدمات کے تذکرے ہیں, اور برطانیہ کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جسے حضرت علامہ شمس العلماء استاد العلماء حضرت علامہ مفتی شمس الحق صاحب نے اپنی ضیاباریوں سے منور نہ کیا. وہ اس بامسمت سے آج برطانیہ کی زمین پر کم و بیش اہل سنت کی 500 سے 600 کی قریب مسجدیں کھڑی ہیں. مفتی صاحب کی طرح جب برطانیہ تشریف لے گئے تو آپ نے اس زمین پر اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغاں بنایا. انہوں نے
کی خاموشی گفتگو تھی، بے زبانی زبان تھی، اور ان کے اشارے ابرو سے کتنے گرے کھل جائے کرتے تھے. وہ مستقبل نبی تھے، ویسے فرد کامل تھے جنہوں نے اپنی بصارت کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنے توکل کے ذریعے، اپنے اعتقاد کے ذریعے، اپنے عہد مصمم کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے اور اپنی عزیمت کے ذریعے برطانیہ نہیں بلکہ پورے یورپ کو ایک فکر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیال یونش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے ساتھ اللہ نے برطانیہ کے بے شمار صنم خانوں کو خرید کر انہیں اللہ کا گھر بنایا ہے، اور اس عقید کے ساتھ کہ تو بچا بچا کے کراچی سے خدا کا ہوا کہ شرش کا ہمیں توفیق کبھی ملا ہی ساتھ میں. وہ اپنے دور کے سرمت تھے، وہ اپنے دور کے منصور تھے، وہ اپنے دور کے عاشق رسول تھے، وہ ان کو فن کے بہنا پیدا کرار تھے، جس کا ہر قطرہ اپنی جگہ ایک چشمے صافی بن کر انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہمارے اور آپ کے عشق اعتقاد کے دل میں قوس و تسیم کی طرح سردار مفتی صاحب ملا. ان کا عالم یہ تھا، اپنی پوری زندگی انہوں نے بڑی خاموشی سے گزاری. ایک گوشے تنہائی بیٹھ کر بربنداہی نظیر ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا. یورپ کی دنیا ڈالر کی دنیا ہے، پاؤنڈ کی دنیا ہے، خرید کے سکوں کی دنیا ہے، رنگ و آہن کی دنیا ہے. لیکن مفتی صاحب کا کام یہ تھا کہ اپنے دور کا بڑا سے بڑا تاجدار بھی کھڑا ہوتا ان کے ہاں وہ جھکا ہوتا، اس لیے کہ وہ یہاں سے تشریف لے گئے. ان کے پاس کچھ رہا ہو نہ رہا ہو، لیکن بظاہر کچھ نظر تو نہیں آتا، مگر ہاں ہندوستان سے وہ گئے تو خواجہ ایوبی کا فیضان لے کے گئے، محبوب اسمنا کا آستانہ لے کے گئے، ان کا آستان کرم، ان کے فروضات و برکات دے گئے، ان کی نگاہ کرم لے کے گئے، سرکار غوث اعظم کا کرم لے کے گئے. وہ تنہا ہو کے مگر اس کی زندگی کا ہر گوشہ غوث اعظم کی جلال سے آباد ہوگا، خواجہ اعظم کی نغمہ سے آباد ہوگا، محبوب اشرف کے تقوی شاعری سے آباد ہوگا، ان کی الہیت سے آباد ہوگا، ان کے عدالت و عظیمت سے آباد ہوگا، ان کی آہی سہرگاہی سے آباد ہوگا، ان کی نتقین شبی سے آباد ہوگا، ان کی روحانیت سے آباد ہوگا. مفتی صاحب قبلہ نے برطانیہ میں کوئی بلڈنگ بنائی ہو نہ بنائی ہو، زمینوں میں فتح کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر اللہ کے نظیر ہزاروں بھٹکتے نوجوانوں کے دلوں کو اللہ کے رسول کی محبتوں کا بھر دیا ہے. اور ان کا عالم یہ تھا، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے. زمین پہ قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دل پہ قبضہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. امریکہ عراق کی زمین پر پاسپورٹ بھیج رہا تھا کہ تم میں خرید دوں گا، ویزا لو چلے جاؤ امریکہ. مگر اللہ کے نظیر پوری یورپی طاقت دنیا ایک کفر متحد تھی اس بات پر کہ عراق کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. اور اس کی بمباری اس عراق پہ کی گئی. اگر ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بمباری کی اسی کی اضافہ تھی، وہ زمین ختم ہو جاتی، اس پہ کوئی سبزہ نہ اگتا. کہ واللہ نظیر یہ اس وقت ہوتا جب بغداد کی زمین، جب عراق کی زمین صدام کی زمین ہوتی، پر واللہ نظیر عراق کی زمین صدام حسین کی زمین نہیں تھی، امام حسین کی زمین، امام اعظم حنیفہ کی زمین تھی، یہ زمین امام شافعی کی زمین تھی، یہ امام حسین کی زمین تھی، یہ امام کی زمین عباس بغداد کی زمین تھی، یہ زمین اصغر منصور کی زمین تھی، یہ زمین حضرت سکینہ کی زمین تھی، یہ زمین حضرت زینب پاک کی زمین تھی، یہ زمین صدام حسین کی زمین نہیں تھی، یہ زمین امام حسین کی زمین تھی. اور زمینوں پہ فتح کرنا بہت آسان ہے، وہ عراقیوں کا دل امریکی فتح نہ کر سکے. مفتی صاحب قبلہ برطانیہ کی زمین پہ انہوں نے زمینوں کو فتح کیا ہو نہ کیا ہو، مگر دل کے سلسلہ پر محبت رسول کے جبریل کو نغمہ سج کر دیا تھا. انہوں نے دل کے سلسلہ کو اللہ کے رسول سرور کائنات کی محبت کو جلوہ بنا دی تھی.
بغداد کی شاہراہوں کو مکی نے گنبد خضرا کی جگہ پر سے آباد کر دیا تھا. انہوں نے رگ و پہلے عشق رسالت کی بجلیاں ڈال دی تھی. ان کی زندگی کا گوشہ ذکر کی محفل میں وہ شعلے کی طرح روشن ہوا کرتے تھے. اور فکر و تدبر کے ساتھ مفتی صاحب نے انہوں نے کبھی بھی ناخن گرہا کشا کی ملت پذیری نہیں کی. اور جب بھی وہ بولتے وقار اور درائر کی تندرن کے ساتھ بولتے. یہی وجہ تھی کہ بڑا سا بڑا مشکلات بھی آتا تو کبھی نشے آتا اور چھوٹا چھوٹا آتا. اس لیے کہ دولت دے کے آئے ہو. مفتی صاحب کے پاس روحانیت کی دلوگاہ تھی, روحانیت کی دلوگاہ تھی, تقویٰ کی دلوگاہ تھی. ان کے علم کا تمکن تھا. اور ان کے گزر جانے کے بعد وصال ظاہری کے بعد بھی آج بھی عالم یہ ہے مفتی صاحب کی عظمتوں کا کہ اجالا اپنی یادوں کے ہمارے دل میں رہنے دو, نہ جانے کی ذریعے زندگی کی شام ہو جائے. یہ اجالا جو آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ الغوث کی شکل میں, یہ مفتی صاحب کے کردار کا اجالا ہے, یہ ان کی عظمتوں کا اجالا ہے, یہ ان کے علم کا اجالا ہے, یہ ان کے تقویٰ شعاری کا اجالا ہے, یہ ان کے صبر کا اجالا ہے, یہ ان کے تدبر کا اجالا ہے, یہ ان کی آہ سہرگاہی کا اجالا ہے, یہ ان کی لذت مٹھٹی کا اجالا ہے, یہ ان کے اخلاق کا اجالا ہے, یہ ان کے علم کا اجالا ہے, یہ ان کے فلسفہ حیات کا اجالا ہے, یہ ان کی کتاب زندگی کا اجالا ہے. دنیا کی کوئی طاقت قیامت کی صبح تک اس چراغ الغوث کو بجھا نہیں سکتی. روشن کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کائنات کے دیوانے ہیں. کوئی بھی انقلاب آتا ہے تو فرزانوں سے نہیں دیوانوں سے آتا ہے. مفتی صاحب کی دیوانگی زندہ باد رہے گی ہمیشہ. آج دنیا ان کا متلاشی ہے, آج دنیا انٹلیکچولیٹی کا متلاشی ہے, آج دنیا فکر کا متلاشی ہے. آج دنیا چاہتی ہے ایسے لوگوں کو خریدا جائے کہ جو ہماری بولی بولے. پر مفتی صاحب نے پوری زندگی برطانیہ بہے ضرور مگر فکر ان کی برطانوی نہیں تھی. وہ اس وقت بھی کہا کرتے میں رہتا یہاں ضرور ہوں مگر میری منزل گنبد خضرا ہے, میری منزل کا آستانہ ہے, میری منزل نہ واشنگٹن ہے نہ لندن ہے, میری منزل گنبد خضرا ہے, میری منزل سرکار کا آستانہ ہے. اور یہ کیسے ہوگا کہ ان کے آقا سرور کائنات کا عالم یہ تھا کہ تیرے آگے یہ انہیں دبے رچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے وہ جانے کو ہمیں زبان نہیں بلکہ جس میں جانے وہ ہمارے حسن حضور ہے کہ تمہارے نفس جہاں نہیں. یہی پھول خال سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ تمہاری پوری زندگی. مفتی صاحب کی وجہ نے یہی کہا تھا کہ میں سرکار کا نمکھار ہوں, میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں, میں حضرت غوث کا فیضان لے کر آیا, غریب نواز کے در کی بھیک لے کر آئی, اور محبوب سمنا کہ کیا آسانی کا تقویٰ اور ان کا جلالی مفت لے کر آیا. پوری زندگی اسی حوالے سے آپ نے گزاری ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان شہزادوں کو آپ دیکھتے ہیں حضرت مفسر قرآن علامہ ابوالحسن صاحب ہو یا حضرت سید ظفر اقبال صاحب ہو یا ان کے برادران مقام ہو تو اپنے والد ماجد کے علم و عمل کے آئینہ دار محسوس ہوتے ہیں. یہ اسی بات محسوس ہوتا ہے جب بھی دیکھیں آپ حضرت علامہ ابوالحسن کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مفتی صاحب ان کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے عادات سے, ان کے اعتبار سے, گفتگو سے, لب و لہجہ سے, اخلاق سے, شبنگی گفتگو سے, واللہ العظیم اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب مرشد کامل مافیض ہو تو وصال کے بعد اس کا فیض جاری رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرشد کامل اگر واقعتاً مافیض ہو تو اس کے جانے کے بعد بھی ان کے اہل خانہ, ان کی سجادگان اور ان کے شہزادگان پر ان کی تقویٰ شعاری کا عکس ہوتا ہے. تیرے وجود پر واقعہ امن کا عکس محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ میرے جنازے پر ہونے والوں فریق میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. وہ آج ہمیں موجود ہیں حضرت علامہ ابوالحسن کی شکل میں. واللہ العظیم مفتی صاحب کا عالم یہ تھا کہ اس قدر برطانیہ میں اس وقت تشریف لے گئے تھے تو بے شمار بہار کا مقابلہ کیا. یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل ہے. اور ہمیں علامہ اشرف القادری علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھ سے کہ جتنے علماء یہاں آئے مگر ایک مدرس کی شکل میں جو حضرت علامہ مفتی شمس طوحہ صاحب آئے اور ان مثالات تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ علامہ اشرف اور علامہ اشرف القادری بڑے مشکل پسند آدمی تھے, اور یہ کہا کہ خاموشی میں بڑے بڑے علماء اپنی جگہ
مگر جب بات آتی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، جہاں صرف کرامت کے مکتب کی ضرورت نہیں تھی، جہاں فیضان ازہر بھی چاہیے تھا، جہاں صرف کرامت کے مکتب نہیں بلکہ فیضان ازہر بھی چاہیے تھا، تو ایسا نے مفتی صاحب کی شخص نکالتی تھا، شمس العلماء سامنے ہوتے اور مسائل حل کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ آپ یہاں سے گئے تو صرف مکتب مفت کو لے کے نہیں گئے، بلکہ کرامت مکتب بھی ساتھ لے گئے، فیضان مفت کو بھی ساتھ لے گئے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، اس وقت بھی دنیا اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء جو ہمارے اکابرین تھے رخصت ہوتی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کارنامے حیات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اس وقت دنیا کی مذہب باطل قومیں، باطل اقوام بڑی تیزی کے ساتھ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے افریقہ کو کنٹرول کر لیا ہے، یورپ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ ترکی جو اس وقت مرد بیمار کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہے، بہت سارے مسائل اس کے سامنے ہیں۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ میں تقریباً 3 ماہ پہلے میں ترکی کے کانفرنس پہ گیا، 1000 سال ہو گئے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلم شریف کو لکھے ہوئے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا، مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے علماء کا پریزنٹیشن وہاں نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے جہاں کام چھوڑا تھا ہم اس سے آگے چلتے ہیں، انہوں نے منزل بتائی، اسے ہمیں گین کرنا ہے، اسے ہمیں پانا ہے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا، یقین کیجیے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ہندوستان سے صوفی آئے ہوئے ہیں مقالہ پڑھیں گے۔ میں نے معلوم کیا کس خاندان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو بتایا کہ دارالعلوم سے آئے ہیں، ندوا سے آئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے کہ حضرت جلال الدین رومی ہمارے ہیں، غریب نواز ہمارے ہیں، غوث اعظم ہمارے ہیں، سرکار مخلوق پاک ہمارے ہیں، حضرت امام شافعی حنبل مالک ہمارے ہیں، لیکن جہاں تصوف کی بات آئی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں کا تصوف سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کمزوری ہماری اپنی بھی ہے۔ ہمیں وہاں پڑھنا ہوگا، ہمیں وہاں جانا ہوگا، اسے رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ طلبہ جو آج فارغ ہوں گے اس بات کو محسوس کریں کہ جہاز زندگانی میں ان مردوں کی شمشیریں نکلنے کے بعد دنیا آپ کو سر بھی نہیں بٹھائے گی، آپ کے ساتھ چیلنجز ہوں گے، آپ کے آگے مسائل ہوں گے، آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ اپنے ان سنگراہ پتھروں کو مخملی بنانا ہوگا اپنے عزم کے ذریعے، اپنے تقویٰ کے ذریعے اور اپنی محنتوں کے ذریعے۔ آپ اسی طرح میں لیبیا وہاں دیکھا کہ ہوٹل کبیر میں صبح کے وقت میلاد قذافی کے دور میں صبح کے وقت میلاد پاک کی محفل ہونے والے پورے لیبیا کو سجا دیا گیا تھا طرابلس کو۔ اور الکبیر ہوٹل میں نے دیکھا کہ ندوہ کے مدرس سے بھی ملاقات ہوئی، پروفیسر اشرف حفیظ۔ ہم نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ بتائیے آپ کہ اگر میلاد پاک کی اس طرح کی محفل کا انعقاد اگر لکھنؤ میں ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ کا عالم ہے، آپ وہاں روکتے ہیں، میلاد پڑھنے والوں کو آپ بدعتی کہتے ہیں، ان کے راستوں کے بندی کا اعلان کرتے ہیں، ان کا فرصت بائیکاٹ کرتے ہیں، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ خود میلاد پڑھنے چلے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپ کی میلاد پڑھنے نے آپ کو لایا نہیں ہے، آپ کو ڈالر آپ کو ریاض لے کر آیا ہے۔ مگر آپ اسے تانا دیتے ہو نا کہ یہ بریلوی لوگ ہیں جو لکھنؤ کے شاہراہ پر یہ میلاد پاک کی محفلیں کرتے ہیں۔ کل اگر صبح تم دیکھ لینا کہ اسی ہوٹل الکبیر کے ڈاؤن سٹیئرز ہال میں واللہ العظیم نماز فجر کے بعد جو سلام بلند ہو رہا ہوگا وہ یہ ہوگا، کعبے کے بدر خدا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، ہمیں خطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، کوئی کمی کروانا، تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتہا بس ہوئے جواب نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ کل کی آنے والی صبح فیصلہ کر دے گی کہ کل کی صبح جو ہے رسول اللہ کے غلاموں کی صبح ہونے والی ہے یا ان کی ہونے والی ہے جو میلاد پڑھنے والوں کو روکتے ہیں۔ میلاد پڑھنا درست اس بات کا اعلان ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، درست اس بات کا اعلان ہے کہ وہ عقائد ہو رہا ہے، درست اس بات کا اعلان ہے کہ وہ سید الرسول ہیں، درست اس بات کا اعلان ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، درست اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نبی کے غلاموں کے غلام ہیں، درست اس بات کا اعلان ہے کہ سیرت رسول زندہ ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، انقلاب مصطفی کا اعلان کر رہے ہیں۔ میلاد پڑھنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا سینہ زندہ ہے رسول اللہ کی محبت کے لیے۔ ہم سمندر کا سینہ چی سکتے ہیں، پہاڑوں کو ہم پہاڑوں کو دائی بنا سکتے ہیں، ہم آسمان سے ستاروں کو توڑ کے لا سکتے ہیں، ہم سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ دیوان رانی جی کے محبت کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی،
गर्दन में हाथ डाले हैं महाबुजुर्गों ने, गुमराह इन हलों से मुसलमान कभी कभी वो सरवर कायनात है, उनका इनकलाब हर दौर के लिए है, हर जमाने के लिए है और हर असर के लिए है। वो अल्लाह के रसूल है, चेहरा ऐसा है जैसे कि अनवार दो आलम का सहीफा हो। अल्लाह ही अजीम, चेहरा ऐसा है जैसे कि अनवार दो आलम का सहीफा हो, आंखें ऐसी हैं जैसे कि बहरीन तकद्दुस के लकीरें हो। वो अल्लाह के रसूल हैं और अबू ऐसे हैं जैसे कि कौसैनी शफीका अल्लाह के रसूल हैं, जैसे आले रसूल ही समझ सकते हैं, आले रसूल ही समझ सकते हैं रसूलुल्लाह के शब्द साल को। चेहरा ऐसा है जैसा कि हमारे दो आलम का सहीफा हो, आंखें ऐसी हैं जैसे कि बहरीन तकद्दुस के लकीरें हो और अबू ऐसे हैं जैसे कि कौसैनी शफीका में खुले हो। तकल्लुम का आलम ये है कि जहां तकल्लुम ऐसा है जैसे कि मशरिक़ खैर के पर्दे में बोल रही हो और मुस्कुराहटें ऐसी हैं कि चल उठे शब्द माहौल दुआ के चराग, सीने पाक ऐसा है तफसीर अदब नशरह का सदर को। वो अल्लाह के रसूल हैं और उनके अंदाज़े कलाम का आलम ये है कि आदम के आदमियत के लिए, इब्राहीम की खुल्लत के लिए, ज़करिया की मासूमियत के लिए, अब्दुल के सब्र के लिए, मूसा की बज़िहाई के लिए, ईसा के इजाज़ के लिए, ईसा के तकल्लुम के लिए, मूसा के जलाल के लिए, अय्यूब के सब्र के लिए, आदम की आदमियत के लिए, इस्माइल के तकल्लुम के लिए, यूसुफ की दलाल के लिए, उनकी ज़ात सुलेमान की बादशाहत के लिए, दाऊद के इजाज़त के लिए, उनकी ज़ात इब्ने हाजा, उनकी ज़ात इब्ने हाजा, इसलिए कि वो जो रहे तो कुछ रहो, वो रसूल आज़म, वो साहिब सज्जदा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, वो सरवर कायनात है, अनीसे बेगसा है, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात है। वो अल्लाह अज़ीम हज़रत ईसा को भी अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया, हज़रत मूसा को मौजज़ा अता फरमाया, हज़रत यहया और ज़करिया भी मौजज़ात से नवाजे गए, मगर उनका मौजज़ा अपने दौर के महदूद था, उनका मौजज़ा अपने असर के महदूद था। और अल्लाह के नबी सरवर कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर से पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा है, सर से पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा। वो उठे तो मौजज़ा हो, वो बैठे तो मौजज़ा हो, वो सर उठाए तो मौजज़ा हो, वो सर झुकाए तो मौजज़ा हो, वो मुतकल्लिम हो तो मौजज़ा हो, मुतवस्सिम हो तो मौजज़ा हो, इशारा करे तो मौजज़ा हो, कुल बिस्मिल्लाह कहे तो मौजज़ा हो, तबस्सुम बिहा चले तो मौजज़ा हो, कदमे नाज़ उठे तो मौजज़ा हो, दस्ते करम उठे तो मौजज़ा हो, निगाहे अकल उठे तो मौजज़ा हो। उनका है और हर जमाना उनका है, इसलिए कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान पाक को अल्लाह का इरशाद है, हमने कुरान पाक को नाज़िल किया है और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं क़यामत की सुबह तक। जहाँ कुरान अज़ीम हमदे इलाही है वही नाते रसूल भी है, हमदे इलाही की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम में ली है, तो सरकार की नात क़यामत की सुबह तक बाकी रहने वाली है। हमने कमरे से पूछा, बरतानिया में चर्च से बाहर निकलते हुए हमने पूछा, बताओ कि तुमने हाथ में बाइबल थाम रखा है, तकरीबन 800 सदी का ये बाइबल है, क्या तुमने इससे बाई हार्ट कर दिया है? उसने कहा इट्स इम्पॉसिबल, नो वन कैन मेमोराइज होल हार्ट की दिस काइंड ऑफ बुक। हमने कहा कि ये बताओ अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इस्लाम के सच होने के लिए जहाँ बहुत सारे दलाइल हैं उनमें एक दलील ये भी है कि आज 100 सफ़े के बाइबल को तुमने याद नहीं कर सकते और न तुमने को याद किया है, मगर मुसलमानों के लाखों बच्चों ने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर दिया है, कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर दिया है और ये इस्लाम का सरवर कायनात का लाया हुआ अजीम मौजूदा है कुरान पाक। उसने हैरत ज़दा हुए कहा कि क्या मुमकिन है? उसने कहा लाखों बच्चों ने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज कर दिया है। आज यूरोप बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है, आज बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ रवाना हुआ है। एक अंग्रेज दिखता है कि मुसलमानों का आलम ये है कि इनमें इंतशार है, इख्तलाफ है, बाज़ औक़ात ये एक दूसरे से उलझे हुए महसूस होते हैं, इनका कोई कॉमन प्लेटफॉर्म भी नहीं है। मौलाना साहब ने इसका कोई कॉमन प्लेटफॉर्म भी नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी आदमी लीडरशिप नहीं, इसके बावजूद मुसलमानों को एक चीज मुत्तहिद रखे हुए है और ये मुसलमानों के इत्तेहाद का अंदाजा करें कि उनके पैगंबर गिरामी वक़ार ने जिन्हें कुरान अता फरमाया और हदीस पाक इतनी मुनज़्ज़म, इतनी मुकम्मल, इट्स सो कॉम्प्रिहेंसिव, इतना अजीम है ये। इसके बारे में प्रोफेसर माइकल हार्ट ने लिखा है कि he was supremely successful on both religious and secular levels। मुसलमानों के पैगंबर का आलम ये है कि जिसने के पूरी दुनिया को मजहबी एतबार से, माशी और माशरती एतबार से शख्स ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद की ज़ात गिरामी है, एक अंग्रेज लिखता है। और फिर वो लिखता है कि हज़रत ईसा कब पैदा हुए थे? Being a Christian, I don't know whether Jesus was exist
اس نے کہا کہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کرسچن ہونے کی حیثیت سے کہ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے تھے. یورپی اور کیوں 24 دسمبر کو کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں اس بات سے مجھے حیرت ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات پروفیسر مائیکل ہارٹ کہتا ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے مسلمانوں کی نظم اتحاد کا عالم دیکھو کہ محمد واز بورن within the light of history. مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے. وہ آئے تو حیات آئی, وہ آئے تو بخشش آئی, وہ آئے تو نجات آئی, وہ آئے تو ان کے دروازے کھلے, وہ آئے تو انقلاب آیا, وہ آئے تو ہمیں اللہ کے دار فعال کیا, وہ آئے تو زندگی میں نسل حیات پیدا ہوئی, وہ آئے تو ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. وہ پیشانیاں جو پتھروں کے آگے, وہ پیشانی جو درختوں کے آگے, وہ پیشانی جو سمندروں کے آگے, وہ پیشانی جو پاک خدا کے آگے چھپ رہی تھی. سرور کائنات کی تشریفاوری میں ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ان ترقی کی پیشانیوں کو لذت سجدہ فرمائی, اللہ کا عرفان عطا فرمایا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مسلمانوں کے پاس کوئی لیڈرشپ ہو کہ نہ ہو, لیکن مسلمانوں کا اپنا عالم یہ ہے کہ فجر کی اذان جب انڈونیشیا کی ساحل پہ گونجتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز فضائے مسیح پہ گونجتی ہے. اس آواز میں ایسی کشش ہے, ایک ایسی دافعانی طاقت ہے, ایک ایسی مقناطیسی قوت ہے, ایک ایسی خیر مدی ریولوشن اس کے اندر انقلاب ہے کہ جب یہ اذان علیہ السلام انڈونیشیا کی ساحل پہ گونجتی ہے تو یہ آواز پھر مختلف ملکوں سے گزرتی ہوئی عشاء کی اذان میں منتقل ہوتی ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں, دن اور رات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں اس عشاء کی اذان ہم پڑھ چکے ہیں لیکن برطانیہ میں سب سے نماز ہو رہی ہوگی. میں اس کہہ رہا ہوں کہ نظام الاوقات کے پھر بدل میں دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو اللہ کی اس کبریائی کی آواز سے متاثر ہو رہی ہو. انڈونیشیا کی ساحل پہ دی گئی آواز ویسٹ انڈیز سے منتقل ہوتی ہے. مسلمانوں کا یہ نسل اتحاد کہتا ہے کہ ہم جس قدر چاہیں ہم آپس میں متحد نہ ہو, مگر ایک واقعہ وہ بڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمد آیا, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. بندہ و صاحب و محتاج و غریب ہوئے, تیرے دربار میں کھڑے تو سفید ہوئے. اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں, ہم سب ایک ہیں. لبیک اللہم لبیک, تیرے دربار میں حاضر ہیں, ہم ایک ہیں. اے اللہ ہم نے قیام کیا ہے, ہم ایک ہیں. اے اللہ ہم نے رکوع کیا ہے, ہم ایک ہیں. اے اللہ ہم نے سجدہ کیا ہے, ہم ایک ہیں. تیری بارگاہ میں تسبیح پڑھ رہے ہیں, ہم ایک ہیں. ہماری دعائیں ایک ہیں, ہماری نماز ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا تقویٰ ایک ہے, ہماری منزل ایک ہے, ہمارا آستانہ ایک ہے, نبی کی شفاعت ایک ہے, خدا کی وحدانیت ایک ہے. ادھر کی کوئی طاقت مسلمانوں کی صورت محنت کو نہیں دی سکتی. یہاں دور کے لیے فاتح ہے, زندہ باد ہے. اور انشاءاللہ حضرت مفتی شفیع الدہا صاحب کی روشنی وہ شمس سے وہ بظاہر چھپ جاتا ہے مگر معلوم نہیں ہوتا, بظاہر چھپ جاتا ہے معلوم نہیں ہوتا. مفتی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی روشنیاں, ان کی ذات کی عظمتوں کی شعائیں انشاءاللہ تاریک راتوں کے مسافروں کے اندھیروں کو دور کرتی رہیں گی. اور انشاءاللہ ہم اور آپ ایک نئی صبح کے ساتھ ایک حیات تازہ اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے, اس یقین کے ساتھ کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے. مصطفی اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی شہادت کو باقی رکھے بہت دیر تک. یہ ان کے مشن کے تاجدار ہیں, یہ بڑے عزیز ہیں آپ کے لیے, ہمارے لیے, یورپ اور امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شمس و قمر کے فیضان کو بہت دیر تک باقی رکھے اور آباد رکھے, اس یقین کے ساتھ کہ جہاں میں ہمت صورت خورشید جیتے ہیں. رب کریم ان کی رحمتوں کو, شعاؤں کو, علمی فیضان کو بہت دیر تک باقی رکھے. السلام علیکم.